بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ایک بہت اہم چیز چھوٹ گئی تھی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو دوسرے پارے کی جو ہم نے تفسیر کی ہے یا جو خلاصہ بیان کیا ہے اس میں سے 90% چھوٹ گیا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے 15-20 منٹ آدھا گھنٹے میں ایک پارے کی تفسیر ناممکن ہے، اور خاص طور پر سورہ بقرہ، کیونکہ سورہ بقرہ میں اتنے احکام ہیں، اتنے مثالیں ہیں، اتنی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو شاید پورا رمضان کا مہینہ آپ کا ختم ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر سمجھ میں نہیں آتا کون سی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور کون سی باتیں چھوڑ دی جائیں، لیکن ذہن میں آئی ایک بات کہ یہ بات سامنے رکھنی چاہیے، شاید اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو۔ کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے ہی میں آیت والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اللہ رب العالمین یہاں ایک حکم بیان کر رہا ہے کہ ماؤں کو چاہیے، والدہ کو، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے، یعنی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت، ایک بچے کو کب تک دودھ پلایا جائے گا؟ اللہ نے کہا مکمل 2 سال، مکمل 2 سال مدت رضاعت شریعت نے مقرر کی ہے۔ البتہ یہ چیز واجبی نہیں ہے کہ 2 سال پلانا واجب ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو مکمل کرنا چاہے مدت، وہ کب تک پلائے؟ 2 سال پلائے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا ہر بچے کے لیے 2 سال مدت رضاعت ہے، یا کچھ بچوں کے لیے ہے، کچھ بچوں کے لیے نہیں ہے؟ کچھ بچوں کے لیے 2 سال ہے، کچھ بچوں کے لیے اس سے کم بھی ہے، بہت اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اگر، ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں پہلے، کہ بچے کی پیدائش کی اقل مدت کتنی ہے؟ کتنے وقت میں، کتنے مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اقل مدت، قلیل مدت، کم مدت کیا ہے؟ 7، 9 تو زیادہ ہو گیا، 6 مہینہ۔ اقل مدت بچے کی پیدائش کا کتنا ہے؟ 6 مہینہ ہے، صرف 6 مہینہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں 9 مہینہ، نہیں، 6 مہینہ سب سے قلیل مدت ہے، اتنی مدت میں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر بچے کی پیدائش حمل ٹھہرنے کے بعد 6 مہینے کے اندر ہو جائے تو وہ مکمل 2 سال دودھ پلائے، اور اگر بچے کی پیدائش 7 مہینے میں ہو تو ایسی صورت میں وہ 23 مہینہ دودھ پلائے، اور اگر 9 مہینے میں بچے کی پیدائش ہو، جو کہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، 9 مہینے یا 9 مہینے کے بعد ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ 21 مہینہ دودھ پلائے۔ کیوں؟ دیکھیے 6 مہینے میں ہو تو انہوں نے کیا کہا؟ کتنے مہینے دودھ پلانا ہے؟ 2 سال مکمل۔ 7 مہینے میں ہو تو 23 مہینہ، 9 مہینے میں ہو تو 21 مہینہ مکمل دودھ پلانا۔ کیونکہ اللہ نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت دونوں کو اللہ جوڑ کر بیان کر رہا ہے کہ حمل اور دودھ چھوڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 شہرا، 30 مہینہ ہے۔ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینہ، 30 شہرا، 30 مہینہ۔ اب اس میں سے اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ دودھ پلانے کی مدت کتنے بتلا رہا ہے اللہ رب العالمین؟ 2 سال۔ 2 سال میں کتنے مہینے ہوئے؟ 24 مہینہ ہوا۔
24 महीना, तो बच्चे कितने? 6। तो मालूम क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर बच्चे की पैदाइश हो सकती है। अगर किसी के यहाँ 6 महीने के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उस पर इत्तेहाम नहीं लगाना, उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, हो सकता है। सहाबा के जमाने में भी ऐसा हुआ था। गालिबन उमर बिन खत्ताब ने रज्म करने का फैसला कर दिया। 6 महीने में कैसे बच्चा पैदा हो गया? जरूर कुछ मसला है। अली इब्न अबी तालिब रास्ते मेले में, क्या हुआ? मसला बतलाया गया, पूरा माजरा सुनाया गया, तो उन्होंने कहा किस बुनियाद पर रज्म का फैसला हुआ है? उन्होंने फिर इसी आयत से इस्तेदलाल किया, वहम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा, 6 महीने भाई अकल्ले मुद्दत है, मुमकिन है, बच्चा हलाल है। तो यहां पर दरअसल बतलाना मुझे यह है, यह तो आम बात हुई कि 6 महीने के अंदर बच्चे की पैदाइश हो सकती है और दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने यानी 2 साल है। उससे पहले अगर कोई छोड़ाना चाहे तो छोड़ा सकता है। और एक बात यह भी है, इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि 2 साल के बाद अगर कोई दूध पीता है किसी का तो उससे रदाअत साबित नहीं होती। 2 साल के बाद अगर कोई किसी औरत का दूध पी ले तो उससे रदाअत साबित नहीं होगी, यानी उसकी रदाई मां नहीं होगी वो, क्योंकि रदाई मां की होने की वजह से जिस तरह नसब के रिश्ते सब हराम हो जाते हैं, इसी तरीके से रदाअत की वजह से भी रिश्ते हराम होते हैं। रदाई भाई बहन जो हैं शादी नहीं कर सकते, जिस तरह सगे भाई बहन जो होते हैं नसब में शादी नहीं कर सकते, इसी तरह रदाअत से भी वो सारे रिश्ते साबित होते हैं जो हकीकी नसब से रिश्ते साबित होते हैं। तो 2 साल के बाद एक बच्चा हमसे सवाल कर लिया, बल्कि एक बुढ़ा आदमी भी हमसे सवाल किया था, तकरीबन 45-50 से ऊपर उम्र, इससे क्या अपनी बीवी का दूध पी सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि आप पर वो हराम नहीं है, तो अगर कोई पीना चाहे तो पी सकता है। एक शरई मसला है, ये कोई इस्तेज़ा नहीं है। देखिए असल मसला जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं वो ये कि एक मां पर वाजिब है कि अपने बच्चे को तबई और फितरी दूध यानी अपना दूध पिलाए, जब वो शौहर की मातहती में हो, यानी मुतवफ़ा अनहा हो या मुतल्लका हो तो अलग मसला, लेकिन अगर शौहर की मातहती में हो, वो अभी बीवी ही है, तो ऐसी सूरत में उस बीवी पर या मां पर अपने बच्चे को फितरी और तबई दूध पिलाना वाजिब है। हाँ, अगर मियां बीवी दोनों राजी हो जाएं कि चलो किसी दाई को रख लेते हैं, किसी और औरत को रख लेते हैं, उसको दे देते हैं बच्चे को, वो दूध पिलाएगी, वो उसकी परवरिश करेगी, तो ये जायज। दोनों अगर राजी हो जाएं, शौहर राजी नहीं है, सिर्फ बीवी राजी है, जायज नहीं है, या सिर्फ शौहर राजी है, बीवी राजी नहीं है, जायज नहीं। दोनों की अगर रजामंदी बैक वक्त हो तो कोई किसी दूसरी औरत को उसको दे सकते हैं, वो औरत उसको दूध पिलाए। दोनों की रजामंदी जरूरी है। और इसी तरीके से अगर दोनों की रजामंदी है तो बच्चे को मसनूई दूध यानी डिब्बे वगैरह का जो दूध मिलता है, पाकिट का दूध है या गाय भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, ऊंट का दूध है, पिला सकते हैं अगर दोनों रजामंद हैं, दोनों इस बात पर खुश हैं। लेकिन एक मसला यह है, उसकी कुछ शर्त उलमा ने बयान की है। 2 शर्तें उलमा ने बयान की हैं कि मसनूई दूध कब एक मां अपने बच्चे को पिला सकती है। पहली शर्त मुआफकतुज ज़ौज, शौहर की मुआफकत हासिल हो, यानी शौहर भी इस मामले से राजी हो, खुश हो कि हाँ भाई अगर पिलाना चाह रहे हैं आप तो पिला सकते हैं। दूसरी शर्त, जो पैकेट का या मसनूई दूध जो हम पिला रहे हैं उससे बच्चे को नुकसान ना होता हो, जान की तहफ़्फ़ुज़ ये जरूरी है शरीयत में। तो पहली शर्त शौहर राजी हो, दूसरी शर्त मसनूई दूध के पिलाने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो रहा हो, कोई तकलीफ ना हो रही हो, कोई बीमारी ना हो रही हो, ये नहीं कि दूध उसको सूट नहीं कर रहा है फिर भी पिला रहे हैं। तो ये 2 शर्तें बैक वक्त अगर पाई जाएं तो मसनूई दूध पिलाया जा सकता है। एक और अहम चीज, जो माएं अपने बच्चों को गैर मसनूई दूध पिलाती हैं
اور بچے کے لیے وہ دودھ نقصان دہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نیت سے کہ کہیں اس سے عورت کی خوبصورتی میں کمی نہ آ جائے۔ دودھ پلانے سے عورت کی عمر ذرا تیزی سے گھٹ جاتی ہے، کیونکہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے شرم نہیں کرتا۔ حق بات سے اگر شرم کرتے تو مباشرت کے آداب، میاں بیوی سے ملنے کے آداب ہے تھے عائشہ وغیرہ بیان نہیں کرتی۔ تو میں بھی یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو اس وجہ سے دودھ نہیں پلا رہی ہے کہ اس کی خوبصورتی کم ہو جائے گی، وہ نوجوان نہیں دکھے گی، اس کی پستان ڈھیلی ہو جائے گی۔ دودھ پلانے سے مسئلہ ہوتا ہے، پستان یا چھاتی ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر کوئی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہا ہے تو بہت سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بین انا نائم اذ اتانی رجلان، میں سویا ہوا تھا، دو لوگ میرے پاس آئے، یعنی دو فرشتے میرے پاس آئے حالت نیند میں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے فاخذا بضبعیہ، میرے کندھے کو پکڑ کر مجھے ایک پہاڑ کے پاس لائے، جو بڑا دشوار ترین پہاڑ تھا، بڑا اونچا پہاڑ تھا۔ تو ان دونوں نے کہا اصعد، اس پہاڑ پر چڑھو۔ اللہ کے رسول نے کہا انی لا اطیقہ، میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا ہوں، اتنا مشکل ترین پہاڑ، اتنا اونچا پہاڑ، بلند پہاڑ میں نہیں چڑھ سکتا ہوں۔ تو ان دونوں آدمیوں نے یعنی دونوں فرشتوں نے کہا انا سنسہلہ لک، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ کوشش کریے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں چڑھ گیا، اور اس کے بعد میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں کچھ عورتوں کو دیکھتا ہوں۔ فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ، میں کچھ عورتوں کو دیکھتا ہوں، تنحش ثدیہن الحیات، کہ بڑے بڑے سانپ عورتوں کے پستان کو نوچ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ تنحش ثدیہن الحیات، ان عورتوں کے پستان کو، ان کی چھاتیوں کو بڑے بڑے سانپ نوچ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حیرت والا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، آپ نے فوراً سوال کیا ما بال ہؤلاء، یہ عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، اتنے بڑے بڑے سانپ ان کو عذاب دے رہے ہیں، ان کو ڈس رہے ہیں، ان کو نوچ رہے ہیں، ان کے مخصوص اعضاء کو۔ اللہ کے رسول نے کہا، ان فرشتوں نے کہا ہؤلاء یمنعن اولادہن البانہن، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، یہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے منع کرتے تھی، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اس وجہ سے کہ خوبصورتی میں فرق نہ پڑ جائے، اس وجہ سے کہ ان کا مخصوص عضو ڈھیلا نہ پڑ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ بڑے بڑے سانپ ان کو نوچ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ لہذا بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے بچوں کا دودھ نہیں چھڑانا چاہیے۔ ماں کو چاہیے اگر اس کو دودھ اتر رہا ہے، دودھ پیدا ہو رہا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دودھ کا انسان کی بچے کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر عقل مند عورت دودھ پلا رہی، بچہ عقل مند ہوگا۔ بیوقوف عورت سے دودھ پلائیں گے، بچہ بیوقوف ہوگا۔ دودھ کی تاثیر بہت گہری ہوتی ہے، جیسا دودھ ہوگا ویسی تاثیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا عقل مند عورتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بیان کرنا مجھے ضروری معلوم ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔